اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تم فرماؤ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم میں سے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم میں سے مگر تھوڑا۔ اب یہاں پر روح سے مراد وحی الہی ہے، اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یا دو چار جگہ تو یہ بھی آیا ہے کہ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَاسْجُدُوا، ہے نا، کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور ٹھیک ٹھاک کر دوں، سنوار دوں، پھر میں اپنی طرف سے اس میں روح ڈالوں، تو یہ روح یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ روح ہے جبریل علیہ السلام یا وحی الہی۔ قرآن میں دوسری 4-5 جگہ روح سے مراد وحی الہی ہے یا جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو تم پر وحی لاتا ہے، وہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، کب آتا ہے، کس طرح آتا ہے، اس کے بارے میں ان کو جواب دیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جبریل کے بارے میں یا وحی الہی کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، آپ فرماؤ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ جب چاہے گا اس کو بھیجے گا، جب چاہے گا وحی کا نزول ہوگا۔ یہ کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ جب کوئی نبی چاہے کہ آج وحی آ جائے تو وحی آ جائے، یا ان کے آرڈر میں ہو کہ جبریل ضرور آنا کل، تو یہ جبریل نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ کسی اور کی مرضی سے سوائے اللہ کے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وحی کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جس کا تمہیں علم اتنا نہیں ہے، تمہیں جتنا علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ وہ تو سورہ اس میں بھی ہے نا، سورہ قدر میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس میں باذن اللہ کے حکم سے، امر سے۔ اور کئی جگہ بھی ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس سے جو وحی کی ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی ہم پر وکالت کرنے والا۔ یہ اس کا بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس کا رخ جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف ہے، جو کہتے تھے کہ ہم پر وحی کیوں نہیں آتی اور تم پر ہی کیوں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ یہ وحی تو خدا کے حکم کا معاملہ ہے، اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے نا، اس کو بھی ہم سلب کر لیں، اس کو بھی آپ سے واپس لے لیں، یہ ہمارے اختیار میں، ہمارے اختیار میں۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے جو پیغمبر اور نبی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو جو وحی تمہاری طرف کی گئی ہے اس کو بھی ہم سلب کر لیں، یعنی واپس لے لیں، تو تمہارا کیا ہے، تمہاری کیا دال گئے گی؟ تمہیں اختیار بھی نہیں ہے، اور ہر کسی ناقص پر وحی کا آنا ہوتا بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ اگر ہم ایسا کر لیں تو آپ کا کوئی وکالت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو
خدا اور رسول کا معاملہ ہے یا بندے اور خدا کا معاملہ ہے؟ اختیار خدا کا ہے، اللہ کا ہے۔ الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، مگر تیرے رب کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، یہ بریکٹ میں لکھنا، بے شک اس کا فضل تم پر بڑا ہے۔ یعنی کسی کو کارساز یا کسی کو وکالت کرنے والا ہم پر نہیں پاؤ گے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے تمہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دے نبی، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر علا کہ وہ لے آئیں اس قرآن کے برابر، لا یاتون بمثلہ، تو نہیں لا سکیں گے اس کے برابر، بمثلہ اس کے برابر، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جس قرآن اور جبریل اور وحی الہی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر کیوں نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، یہ قرآن کی تو شان ہے، ایسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائیں تب بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ 1450 سال سے قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی کہ قرآن جیسا قرآن بنائیں، دنیا میں کوششیں اس زمانے میں بھی جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی صورتیں چھوٹی موٹی بنا کے کعبے پر لٹکا دیتے تھے کہ دیکھو ہم نے محمد جیسا کلام ہم نے بھی بنایا، لیکن ان کے جو سمجھدار بڑے بڑے شاعر تھے، ماہرین شعر تھے، وہ آ کر کے دیکھتے تھے، پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری بے عزتی ہے کہ تم نے ایسا کلام، اس کلام کے مقابلے میں ایسا کلام تم نے چسپاں کیا ہے، کعبے پر لٹکایا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا لوگ مذاق اڑائیں گے، تو وہ اتار دیتے تھے۔ پھر آج تک قرآن کے حوالے سے اعتراضات، مخالفتیں قرآن کے حوالے سے ہو ہی رہی ہے، لیکن کسی نے کوئی شخص بھی 10 آیتوں اور 1 آیت کے برابر بھی قرآن کے برابر کوئی آیت نہیں بنا سکا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔